دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، یہ انسان آخر سوچ کیا رہا ہے؟ ایلون مسک بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ کوئی اسے مستقبل کا معمار کہتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا بادشاہ، اور کوئی اسے محض ایک ضدی ارب پتی سمجھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلون مسک خود کہتے ہیں کہ وہ کوئی خاص انسان نہیں، وہ بس ایسے سوال پوچھتے ہیں جن سے اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ایلون مسک یہاں تک کیسے پہنچے۔ ایلون مسک کی کہانی 1971 میں جنوبی افریقہ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں سہولتیں محدود تھی مگر سوچنے کی آزادی موجود تھی۔ بچپن سے ہی وہ عام بچوں جیسے نہیں تھے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، زیادہ تر وقت اکیلے رہتے اور کتابوں میں گم رہتے۔ سائنس، کمپیوٹر اور مستقبل کی کہانیوں میں عام کھیلوں سے زیادہ دلچسپی لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن میں کئی گھنٹے کتابیں پڑھتے تھے اور بعض اوقات تو کھانا پینا بھی بھول جاتے تھے۔ اسکول میں انہی کی یہی عادت ان کے لیے مسئلہ بھی بنی۔ کئی بار اسے کمزور بھی سمجھا گیا، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور حتیٰ کہ جسمانی تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے حالات نے اسے توڑا نہیں بلکہ اندر سے مزید مضبوط بنا دیا۔ کم عمر میں ہی انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر انہوں نے واقعی کچھ بڑا کرنا ہے تو انہیں اپنے ارد گرد کی حدود سے باہر نکلنا ہوگا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک سادہ سی کمپیوٹر گیم بنائی اور اسے بیچ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گیم کا نام بلاسٹار تھا اور یہ ایک خلائی گیم تھی، یعنی خلا کا شوق ان کی زندگی میں بہت پہلے ہی آ چکا تھا۔ رقم زیادہ نہیں تھی مگر یہ اس بات کا پہلا اشارہ تھا کہ یہ لڑکا صرف خواب دیکھنے والا نہیں بلکہ کچھ کرنے والا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہوتا گیا کہ ان کا مستقبل جنوبی افریقہ تک محدود نہیں ہو سکتا۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے سب سے پہلے کینیڈا کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی کی تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ انہوں نے کبھی بوائلر روم صاف کیے، کبھی فیکٹریز میں سخت کام کیا اور کبھی کم تنخواہوں پر عام ملازمت بھی کی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان دنوں نے انہیں یہ سکھایا کہ زندگی میں کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ کینیڈا کے بعد ان کا اگلا اور سب سے اہم قدم امریکہ تھا۔ امریکہ اس وقت ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی دنیا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور ایلون مسک نے یہی موقع پہچان لیا۔ امریکہ پہنچ کر انہوں نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر پوری توجہ دی۔ یہ وہ وقت تھا جب آن لائن دنیا ابھی نئی تھی اور بہت سے لوگ اس پر یقین بھی نہیں کرتے تھے۔ ایلون مسک نے اس غیر یقینی صورتحال میں موقع دیکھا اور انہوں نے ایک سسٹم بنانے پر کام شروع کیا جس سے لوگ آسانی سے آن لائن پیسے بھیج اور وصول کر سکیں۔ ابتدا میں یہ خیال بھی لوگوں کو عجیب لگا کیونکہ اس وقت لوگ بینک کے بغیر پیسے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے، مگر ایلون مسک جانتا تھا کہ مستقبل ڈیجیٹل ہوگا اور یہی خیال آگے چل کر پے بال کی شکل اختیار کر گیا۔ پے بال نے آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ جیسے جیسے آن لائن خرید و فروخت بڑھتی گئی ویسے پے بال کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی گئی اور پے بال ایک بڑی کمپنی کے طور پر سامنے آئی اور پھر اسے ایک بڑی ڈیل کے تحت فروخت کر دیا گیا۔ اسی ایک فیصلے نے ایلون مسک کو بہت زیادہ دولت دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ اتنے امیر ہو گئے تھے کہ اگر چاہتے تو اپنی باقی کی زندگی بغیر کام کیے گزار سکتے تھے۔ مگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوئی۔ ایلون مسک نے وہ راستہ نہیں چنا جو اکثر نئے امیر لوگ چنتے ہیں۔ انہوں نے عیش و آرام کی زندگی کے بجائے مزید بڑے خطرات لینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ذہن میں کچھ بنیادی سوال تھے۔ اگر زمین پر وسائل ختم ہو جائیں تو انسان کیا کرے گا؟ اگر توانائی کے موجودہ ذخائر ناکام ہو جائیں تو اس کا متبادل حل کیا ہوگا؟ اور اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے تو کیا خلا واحد راستہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلون مسک نے اپنی زیادہ تر دولت دوبارہ اپنے ہی خوابوں پر لگا دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کے پاس ذاتی خرچ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ انہیں سب سوالوں نے اسپیس ایکس کو جنم دیا۔ ان کا مقصد خلا میں جانے کو سستا اور عام بنانا تھا۔ شروع میں اسپیس ایکس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، راکٹ ناکام ہوئے، تجربات ضائع ہوئے اور ایک وقت ایسا آیا جب ایلون مسک کے پاس پیسے کم پڑ گئے۔ 2008 میں تو حالات اس حد تک خراب ہو گئے تھے، وہ خود مانتے ہیں کہ وہ تقریباً سب کچھ ہار چکے تھے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کی مسلسل کوششوں نے بالآخر رنگ دکھایا
और स्पेस एक्स ने कामयाब लॉन्च करके दुनिया को हैरान कर दिया। आज स्पेस एक्स न सिर्फ नासा के साथ काम कर रही है बल्कि सैटेलाइट खला में भेज रही है, स्टारलिंक के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट की फराहमी कर रही है और मरीख तक इंसान ले जाने के मंसूबों पर भी काम हो रहा है। एलॉन मस्क अक्सर मजाक में कहते हैं कि वो मरीख पर मरना चाहते हैं, बस लैंडिंग के दौरान नहीं। ये जुमला इसके मुस्तकबिल के विजन को भी जाहिर करता है और इनकी अजीब सी मजाहिया सोच को भी। इसी दौरान एलॉन मस्क ने टेस्ला पर भी पूरी तवज्जो दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले भी मौजूद थी मगर लोग इन्हें संजीदगी से नहीं लेते थे। एलॉन मस्क ने टेस्ला के जरिए यह साबित किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ माहौल दोस्त हो सकती हैं बल्कि ताकतवर, खूबसूरत और जदीद भी हो सकती हैं। वो खुद कई बार टेस्ला की गाड़ियां टेस्ट करते रहे और बाज़ औक़ात तो कंपनी के फैसलों से हद से ज़्यादा खुद शामिल हो जाते। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी में शुमार होती है और पूरी ऑटो इंडस्ट्री इसके असर में आ चुकी है। एलॉन मस्क का सफ़र यहाँ भी नहीं रुका। उन्होंने साफ तवानाई के मंसूबे पर भी काम किया, सूरज की रोशनी से बिजली बनाने के आइडियाज़ को फ़रोग़ दिया। फिर स्टारलिंक का आगाज़ किया जिसका मकसद दुनिया के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना है। आज स्टारलिंक हज़ारों सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट फराहम कर रहा है, हत्ता कि ऐसे इलाकों में भी जहां पहले राब्ता मुमकिन भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने ट्विटर को खरीदा और इसे एक्स का नाम दिया। उनका मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जो मुस्तकबिल में सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद न रहे बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल सिस्टम बन जाए। इस फैसले पर तनकीद भी हुई, मजाक भी बना, मगर एलॉन मस्क हमेशा की तरह अपने फैसलों पर कायम रहे और वो कहते हैं कि वो चीज़ों को अपनी नज़र से देखते हैं, दूसरों की नज़र से नहीं। अब अगर बात की जाए आने वाले मंसूबों की तो एलॉन मस्क का फोकस स्टारशिप रॉकेट्स, मरीख मिशन, न्यूरालिंक की मजीद तरक्की और मसूनी जहानत से जुड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ पर है। वो मुस्तकबिल में इंसान को सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं देखना चाहते बल्कि एक ऐसी नस्ल बनाना चाहते हैं जो मुख्तलिफ सियारों पर रह सके। एलॉन मस्क की कहानी यही बताती है कि वो रुकने वाले नहीं, वो आज भी मुस्तकबिल की तैयारी में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में इसके मंसूबे दुनिया को किस हद तक बदलेंगे ये वक्त ही बताएगा।